بتائیے گا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر ہمارے بہت سے کیسز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایڈیٹرس کورٹ میں بھی کیسز ہیں سارے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک سی ایم ڈالی تھی، فریش فائل کی تھی کل، جس پہ آفس آبجیکشن لگا کے تو آج چیف صاحب کے پاس فکس ہوئی تھی۔ وہ تھی خان صاحب کی بہن نورین آپا کی طرف سے، خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، ان کی پرسنل ڈاکٹر کی ملاقات کے حوالے سے، کیونکہ اس پہ پہلے آپ کو یاد ہو تو ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ اس ریٹ پٹیشن کے اندر نوٹس کر کے تو تاریخ جو ہے وہ نومبر کی ڈال دی گئی تھی۔ سو اس پہ چیف صاحب نے آرگومنٹس کے بعد، پارشل آرگومنٹس کے بعد انہوں نے اس کو آبجیکشن سسٹین کیا، اور جو مین پٹیشن تھی وہ صبح کے لیے فکس کر دی۔ تو صبح انشاءاللہ اس پہ آرگومنٹس ہوں گے، جو خان صاحب کی ساری پریزنر ملاقات اور ان کے ساتھ جو رویہ وہاں روا رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے تھی۔ دوسری پٹیشن ہماری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے تھی، جس میں 2:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور آئی جی کو بھی طلب کیا ہوا، اور وہ 2:30 بجے ٹیک اپ ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تیسری پٹیشن جو ہے وہ بیل بشرا بی بی کی جو ہے وہ آرگومنٹس ہماری طرف سے تو ہو چکے تھے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے آرگومنٹس آج کر رہی ہے، اور ریبٹل کے لیے ہم بھی موجود ہیں کہ اس کے اندر ہم آرگومنٹس کریں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آج ان کی بیل ہو جائے گی، اور وہ جو پچھلے 265 دن سے زیادہ عرصے سے جیل نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنی ہے اور جیل میں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد امید ہے کہ آج کے آرڈر کے بعد ریلیز ہوں گے۔ لیکن یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے سارے کام فارم 47 والے ہیں، ان کا کوئی کام اصل نہیں ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، اس لیے اس جھوٹے بنیاد پہ انہوں نے سارے کام کیے۔ ان کی عمارت ہی ٹیڑھی ہے، جو بہت جلدی انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا اور وہ دھرام سے نیچے گرے گی اور یہ زمین بوس ہوں گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ جھوٹ کی پیداوار ہے، اور ان سے جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وقت کے ساتھ یہ انڈو ہوگی، اور یہ ایک ناسور ہوگا، اور یہ ایک ایسا کالا دھبا ہے، جو کالا دھبا جو ہے وہ کبھی مٹانے سے نہیں مٹے گا، اور یہ دھبا لگانے والوں کا اور یہ جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا، ان سب کے نام تاریخ میں سیاہ دور کے طور پہ، سیاہ نام کے طور پہ جاتے ہیں۔ علی بخاری صاحب، آپ بہت سینئر وکیل ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ یحییٰ کو صدر بنا دیا گیا، 2 جج اوپر سے چھوڑ کے تیسرے نمبر والے کو جج بنا دیا گیا، دیکھیں یار، جسٹس بنا دیا گیا؟ جی دیکھیں، بیسیکلی تو یہ امینڈمنٹ ہی غلط ہے، اس امینڈمنٹ کا لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، 25 کروڑ عوام سے کوئی نہیں ہے، یہ فارم 47 کو بچانے کے لیے ہے۔ بلکہ میں آپ کو آسان لفظ بتاؤں تو اینڈ جو ٹاپ اینڈ ہے ساری امینڈمنٹ کا، وہ تھا فارم 47 کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور انہوں نے کیا یہ کہ جن لوگوں نے فارم 47 کا آڈٹ کرانا تھا، جنہوں نے حساب کرانا تھا، انہوں نے انہی لوگوں کی فارم 47 والوں نے خود ہی چھٹی کر دی۔ سو یہ تو آپ کا نظام رہ گیا، اور آپ کے سینیورٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ سینیورٹی کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے ایک ادارہ جو انصاف مہیا کرنا تھا، جس کا کام جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ رہے گی، اسی طرح ہمارے دین اسلام میں بھی جو قاضی القیود ہے اس کا ایک، یہ اس قاضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاضی ڈونلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، قاضی القیود جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، بڑی عزت ہے اس کی، اور وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس شخص کے استعمال کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹائم لگے گا اس کو درست ہونے میں، لیکن یہ درست ہوگی، اور یہ اس طرح نہیں چل سکتی۔ علی بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب اپنا عہدہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ رات کی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ دیکھیں، یہ تو وہی بتائیں گے، یہ تو وہی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ تو فریڈم لبرٹی آف دا پیپل اور جسٹس کے لیے، فیئر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم کے لیے ہم تو پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ لڑ رہے ہیں۔ ہماری تو پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے 26 سال کی محنت کی، 27-28 سال کی، اور یہاں تک پہنچے، اور جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہم لوگوں نے ماریں کھائیں، کس کے لیے؟ فار دا سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، فار رول آف لا۔ جب رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرانا تھا، ایگزیکیوٹ کرنا تھا، وہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر قاضی فائز جیسا لوگ بیٹھ گئے،
تو وہی لوگ اس کے لیے گڑھے کھود کے انہوں نے اس کو زمین بوس کر دیا، تو اس میں وہ لوگ جواب دہ ہیں اور یہ دنیا میں بھی جواب دہ ہوں گے. دیکھ لیجیے گا، یہ باہر منہ نکالنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ کسی کے ان کی آل اولاد جو جتنی بچی ہے، ان کے بچے آل اولاد ہیں، وہ بھی دیکھیں لوگوں کو ان کو فیس نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک پبلک پلیس پہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اب وہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ رہیں گے بھی، لیکن یہ جو انہوں نے کام کر دی ہیں یہ ان کے ساتھ صدا کے لیے رہیں گے. یہ جو قبر پہ تختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی لکھے جاتے ہیں لوگوں کی کارنامے، تو یہ انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں اپنے ہی ادارے کو اپنے ہی ہاتھ سے انہوں نے ڈبو دیا. میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے منصب پہ جب بیٹھیں تو اس کے اندر وہ ایک لفظ ہے نا بڑا مشہور کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ بیٹھیں تو پھر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر.